کار نے اچانک ایک جھٹکا لیا اور رک گئی۔ عجیب مصیبت ہے یہ گاڑی بھی، اسٹیئرنگ پر دباؤ بڑھاتے ہوئے میں بڑبڑائی۔ چند میلوں کی تو بات ہے، مگر چند فرلونگ چل کر کار نے 2-3 جھٹکے کھائے اور ڈگمگا کر خاموش ہو گئی، جیسے کسی نے انجن کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ میں نے کار کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکامی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ انسانی مزاجوں کی طرح شاید کاریں بھی نخرے کرتی ہیں۔ میں نے اپنے اطراف میں دیکھا، آسمان پر تیرتے ہوئے بھورے اور سیاہ بادل افق کے کناروں سے بغل گیر ہو رہے تھے۔ درخت، میدان، بل کھاتی ہوئی برف پوش سڑک اور سڑک کے دو رویہ اونچے نیچے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے، لیکن قرب و جوار میں کسی مکان کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ کار نے مجھے ایک ایسی جگہ لا کر چھوڑ دیا تھا جہاں میلوں کسی بھی آدم ذات کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی، بس میں تھی اور میری کار۔ ہر طرف سناٹوں کا راج تھا۔ میں کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی اور لاپرواہی سے چلتی ہوئی اس خیال کے تحت ایک چڑھائی کو عبور کرنے لگی کہ شاید اس کے نشیب میں کوئی مکان موجود ہو۔ میری سوچوں میں اس وقت جھٹکے لگے جب میں تھکی تھکی اکسائی ہوئی نگاہیں دور دور کا طواف کر کے ناکام لوٹی۔ عقدہ کھلا کہ میلوں تک کسی آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ مایوسانہ انداز سے میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دوبارہ کار کی طرف آ گئی اور کار کو دھکا لگا کر کنارے کر دیا تاکہ دوسرے آنے والی گاڑیوں کو سڑک سے گزرنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرا گزر بارہا اس سڑک سے ہوا ہے، لیکن میں نے کبھی اس سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں دیکھا تھا۔ میں دوبارہ کار میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ ایسی سنگین صورتحال میں مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میری نظر برف کے گالوں پر پڑی جس نے چند لمحوں میں پورے علاقے پر اپنی سفیدی کا جال ڈال دیا تھا۔ برف کے یہ گالے میرے لیے پیغام بے بسی لے کر نازل ہوئے تھے۔ اس کے بعد مسلسل گرنے والے برف کے گالوں نے چاروں طرف تاریکی مسلط کر دی۔ اب میری نظروں کے حصار میں برف کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا سیل فون بیگ میں پڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ زاویار سے رابطہ کر لوں، مگر موسم کی خرابی یا کسی اور سبب سگنل کام نہیں کر رہے تھے۔ میرے باس کے مطابق میں سفر کے معاملے میں نہایت مشاق و طاق واقع ہوئی تھی۔ اس کی نظر میں میرا کام چابک دستی سے ہوتا تھا۔ مورکہ آرائی میرے ذوق کو تسکین بخشتی تھی، لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر مجھے اپنے خیال میں تبدیلی کرنی پڑی۔ اپنے اطراف گرتی ہوئی برف دیکھ کر میری طبیعت میں سست روی آ گئی۔ برکیف اب سفر ملتوی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تیز برف باری میں کسی کی آمد کا تصور بے وقوفی تھا۔ اگر میں کار کے اندر بیٹھ کر بہتر موسم کا انتظار کرتی تو رات ڈھلنے کے ساتھ ہی سردی اتنی شدید ہو جاتی کہ بند کار بھی سرد خانہ بن سکتی تھی۔ چنانچہ چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا اور عقبی نشست پر رکھی ہوئی دونوں بریف کیس تھام کر باہر نکل آئی۔ فر کا لانگ کوٹ پہنا اور کانوں کو اونی کیپ سے ڈھانک کر بریف کیس اٹھائی اسی پہاڑی پر چڑھ گئی جہاں تھوڑی دیر قبل گئی تھی۔ آگے بڑھتی ہی سرد ہوا کے جھکڑوں نے میرے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا، لیکن میں نے اپنی تمام قوت کو مجتمع کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ چلتے ہوئے برف نے میرے چہرے پر ٹھنڈک کی بچھاڑ کر دی۔ اب باقاعدہ برف گرنے لگی تھی اور پیروں تلے زمین بھی برفیلی محسوس ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن حوصلے ابھی جوان تھے۔ چلتے چلتے میں ایک جگہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے رکی۔ تھکن سے چور جیسی ہی میں نے گردن اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ یہ ایک مکان کا پھاٹک تھا جس سے کچھ فاصلے پر ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کی چھت پر برف کی دبیز چادر تنی چلی جا رہی تھی۔ پھر مجھے اس مکان کی کسی کھڑکی سے روشنی کی ہلکی سی جھلک نظر آئی تو میرے تھرتھراتے جسم میں انجانی سی حرارت دوڑ گئی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل رہا تھا۔ ممکن تھا کہ مجھے وہاں پناہ مل جائے،
میں نے گیٹ کھولا اور اس ناہموار راستے پر چلنے لگی جو مکان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ بالآخر میں مکان کے برآمدے میں پہنچ گئی جس کی کھڑکیوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ لڑکھڑاتی ہوئی جب میں دروازے کے قریب پہنچی تو میرے وجود میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ شکر ہے میں طوفانی موسم میں بچ کر یہاں آ گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور کسی کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اس طوفانی موسم میں شاید کسی نے بھی میری آواز نہیں سنی۔ باہر کھڑے کھڑے سردی سے میرے دانت بج رہے تھے۔ پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ مجبور ہو کر میں نے دوبارہ دستک دی۔ دوسری دستک پر فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ اتنی سرعت سے کھلا تھا کہ مجھے گھبرا کر چند قدم پیچھے ہونا پڑا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میرے حلق سے بے اختیار نکلا، "اوہ، کیا چاہیے؟" ایک کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ غیر دوستانہ لہجے کی وجہ سے میری حیرت مزید بڑھ گئی۔ "میم، میری کار خراب ہو گئی ہے"، میں نے ہکلاتے ہوئے جواب میں کہا۔ روشنی اس کے عقب میں پڑ رہی تھی اور چہرہ تاریکی میں تھا، اسی لیے میں اس کی صورت نہیں دیکھ سکی۔ لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ دروازے پر کھڑا شخص دراز قامت تھا۔ اس کے شانے قوی اور پھیلے ہوئے تھے اور کوئی جوان شخص معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ دروازے سے ہٹ گیا۔ "بہتر ہے تم اندر آ جاؤ ورنہ سردی تمہارے وجود کو منجمد کر دے گی۔ تنہا ہو؟" اس کے لہجے کی تلخی سے بنا کر میں اپنا جواب نفی میں دینے والی ہی تھی، مگر جب میں نے اس کے چہرے پر اچٹتی سی نظر دوڑائی تو وہ مجھے حسین و خوش مزاج لگا اور میرے حلق سے ادا ہونے والا عاجلانہ جواب زبان پر اٹک گیا۔ تبھی میں نے دھیرے سے کہا، "ہاں"۔ مثبت انداز میں جواب دینے کے بعد مجھے بہت پچھتاوا ہوا، کیونکہ وہ ترش روح، غیر مہذب اور اکھڑا مزاج آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اس لائق نہیں تھا کہ پہلی نظر پر میں اس پر یقین کر لیا جاتا۔ "میرے باس کو معلوم ہے کہ میں یہاں پہنچ چکی ہوں"۔ "بہت خوب"۔ اس کی گھورتی ہوئی آنکھوں سے شبہات جھانک رہے تھے، یعنی وہ میرے سفید جھوٹ سے محفوظ ہوا تھا۔ "تمہیں اپنی بھی خبر ہے کہ تم کہاں موجود ہو اس وقت"۔ اس نے شاید میرا جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ خاصا چالاک تھا کیونکہ اس کی بات سن کر میرے حوصلے شکست کھا گئے۔ اس نے شاید اندازہ لگا لیا تھا کہ میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ لیکن میں نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ میں اسے اپنی حیثیت سے باخبر کر دوں گی۔ وہ شخص مجھے احمق تصور کر رہا تھا۔ ایک فون کروں گی تو میری حیثیت کھل کر اس کے سامنے آ جائے گی۔ "کیا میں تمہارا فون استعمال کر سکتی ہوں؟" میں نے ملتجی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "میں اپنے باس کو اطلاع کر کے دوسری کار منگوانا چاہتی ہوں۔ میرا سیل فون کام نہیں کر رہا ہے۔ یہاں سگنلز کا ایشو رہتا ہے"۔ وہ بولا، "میرے پاس لینڈ لائن فون ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس برفیلی شام اور طوفان میں کوئی تمہاری مدد کو پہنچ سکتا ہے"۔ لیکن میں کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ بھی بول پڑا، "محترمہ، یہاں ٹیکسی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تم راستہ بھٹک کر ایسے علاقے میں آ نکلی ہو جہاں مہینے بھر میں کبھی کوئی کار نظر آ جاتی ہے"۔ تو مجھے اس کا بیان صداقت پر مبنی لگا۔ باہر کے تمام مناظر انجانے اور ان دیکھے معلوم دے رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے دوست کو ہی فون کر لوں"۔ میں جیسے خود کلامیاں بولی۔ اس کی رہنمائی میں میں ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے خاموشی سے فون کی طرف اشارہ کر دیا۔ میرے اندر روایتی خدشات سر ابھار رہے تھے کہ آخر یہ پراسرار سا آدمی اس ویران جگہ پر کیا کر رہا تھا۔ فون کے قریب پہنچ کر میں نے نمبر ڈائل کیے۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے میں نے آتش دان میں دہتی ہوئی آگ دیکھ لی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے قلبی اطمینان ہوا تھا کہ باہر تھرتھرانے کی نسبت یہ مکان آرام دہ اور سکون پرور ثابت ہو سکتا تھا۔ "ہیلو"، میں نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ "4 نمبر ایکسٹینشن سے بات کرنا چاہتی ہوں"۔ "اوہ زاویار، یہ تم ہو"، میں نے یکگونا سکون کی گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ "مریم"، دوسری جانب سے زاویار کی تلخ اور بری آواز ابھری۔
کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ آج کا پروگرام کینسل؟ تمہیں معلوم ہے کہ مرگلا ریسٹورنٹ میں آج ڈنر کے لیے میں نے کتنی مشکلوں سے ٹیبل بک کروائی ہے؟ زاویار، شاید تمہیں نہیں معلوم کہ میں ابھی تک مری کے قرب و جوار میں مسحور ہوں۔ موسم خراب ہو رہا ہے، میں نے اس کی بات کے جواب میں ڈرتے ڈرتے کہا۔ مری؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم ابھی تک وہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو 4 بجے تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اس تاخیر پر مجھے بہت سخت افسوس ہے زاویار، میں معافی والے انداز میں بولی۔ کیا بتاؤں، میری کار اچانک ہی خراب ہو گئی۔ کیا تم یہاں آ کر مجھے پنڈی نہیں لے جا سکتے؟ اس وقت تم کسی سے لفٹ بھی نہیں لے سکتی۔ میں ایک ایسے علاقے میں محصور ہوں جہاں سے مرکزی شہر 6 میل دور ہے۔ اگر میں بذات خود وہاں پہنچ سکتی تو تمہیں تکلیف نہیں دیتی۔ تم مجھے ایڈریس سے آگاہ کرو جہاں تم پھنسی ہو، میں کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ ابھی میں اس علاقے کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ اچانک ٹیلی فون ڈیڈ ہو گیا۔ وہ آدمی دوبارہ نمودار ہوا۔ فون ڈیڈ ہو چکا ہے، میں نے اطلاع دی۔ اس نے میرے ہاتھ سے ریسیور لے لیا اور کان سے لگا کر تھوڑی دیر تک دوسری طرف سے آنے والی سنسناہٹ آوازیں سنتا رہا۔ پھر شانے اچکاتے ہوئے اس نے ریسیور کریڈٹ پر ڈال دیا۔ طوفان کی وجہ سے لائن منقطع ہو گئی ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ پھر گو مگو کے انداز سے میں جیسے میں خود کلامیاں بولی۔ میرا دوست زاویار پریشان ہو جائے گا، لیکن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں رات اسی مکان میں گزارنی ہوگی۔ نہیں، میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ یہاں آس پاس کوئی ہوٹل ہے؟ یہاں سے 4 میل کے فاصلے پر ایک سڑک چھاپ ہوٹل ضرور ہے، وہ بولا، لیکن تم اس طوفانی موسم میں 4 میل سفر کرو گی؟ پھر میری کار بھی گزشتہ ہفتے سے خراب پڑی ہے۔ اس کی باتیں مجھے جھوٹ کا پلندہ محسوس ہو رہی تھیں، لیکن میں نے سوچا کہ وہ جھوٹ کیوں بولے گا۔ شروع میں وہ مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دے رہا تھا، لیکن اب جب کہ میں اس کے مکان میں پناہ لے چکی ہوں تو وہ مجھے اپنے گھر میں محصور رکھنے پر مصر کیوں ہے؟ کیا وہ اس بڑے سے مکان میں اکیلا ہے؟ اس کے ساتھ تنہا رات گزارنے کے خیال نہیں میرے بدن میں جھرجری سی پیدا کر دی۔ میں رات قیام کرنے کے خیال سے کانپ گئی۔ اس نے میری کیفیات بھانپ لی تھی۔ بولا، تمہیں سردی لگ گئی ہے۔ میرے خوف سے کانپنے کو اس نے ٹھٹھرانے پر معمول کیا۔ تمہیں اپنا گیلا لباس تبدیل کر لینا چاہیے۔ اگر تم بیمار پڑ گئی تو صبح تک ڈاکٹر بھی یہاں نہ آئے گا۔ اگر اپنی زندگی سے پیار ہے تو سیدھی طرح اوپر منزل کی سیڑھیاں چڑھ جاؤ، تمہیں اپنی ضرورت کی تمام چیزیں وہاں مل جائیں گی۔ شانے اچکاتے ہوئے دونوں بریف کیس اٹھائے اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت محسوس ہو تو خدا دارا ہچکانا مت۔ شکریہ، تم میری فکر مت کرو، وہ اپنے بھووں کو اوپر اٹھاتے ہوئے قدرے طنزیہ لہجے میں بولا۔ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ اس طوفان باد و برا میں مجھ جیسے میزبان کے گھر مہمان بننے کا موقع ملا۔ اگر تمہیں یہ مکان نظر نہ آتا تو تم ابھی تک منجمد ہو چکی ہوتی۔ مجھے اس کی باتوں سے طنز کی بو محسوس ہونے لگی۔ ملازمت کے دوران مجھے نمائندہ کی حیثیت سے متعدد بار تنہا سفر پر روانہ ہونا پڑا ہے، لیکن کبھی اس قسم کی بیچارگی سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں نے کہا، سیلز گرلز ہتھیلی پر جان لیے جنگل جنگل، نگر نگر اور کریا کریا مارے مارے پھرتی ہیں۔ ہماری تمام زندگی معرکہ آرائی سی لبریز ہوتی ہے۔ باہر جا کر دیکھو گی تو تمہاری معرکہ آرائیوں کو سانپ سونگھ جائیں گے، اور معرکہ آرائی کا بھوت جو تمہارے سر پر سوار ہے فوراً غائب ہو جائے گا۔ بات اس نے ٹھیک ہی کہی تھی، چنانچہ اس سے بحث کا کوئی فائدہ نہ تھا، اور نہ ہی میں نے مزید کوئی جواب دیا۔ اس کی سرد اور کسی قسم کے تاثر سے پاک نظروں نے میری مسکراہٹ منجمد کر دی۔ میں نے اس کی معیت میں ایک طویل راہداری پار کی۔ راہداری کے آخری سرے پر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے سوئچ آن کر دیا اور باہر آ کر میرا بریف کیس اٹھا کر
بیڈ پر رکھتے ہوئے بولا، مجھے امید ہے کہ تمہیں اس کمرے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے سادگی سے تبصرہ کیا، ویسے مجھے اشرف نواز کہتے ہیں۔ مریم دورانی، جواب میں نے بھی اپنے نام کا اعلان کر دیا۔ جب تم تیار ہو جاؤ تو نیچے آ جانا، میں تمہارا منتظر ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ اپنا سامان کھولتے ہوئے میں سر تپاں کانپ سی گئی۔ میں نے ایک ایسے مکان میں پناہ لی تھی جہاں ایک تنہا آدمی رہائش پذیر ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں اور دہشت زدہ ہو کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اشرف نواز کی شخصیت نے مجھے بری طرح متاثر تو کیا تھا۔ اس کی شخصیت بلا شبہ پرکشش اور باوقار تھی۔ یہ اس کی انفرادیت ہی تو تھی کہ وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی میرے نزدیک نہیں آیا تھا۔ اس کی شخصیت نے جہاں مجھے حیرت و استعجاب میں ڈالا تھا، وہیں اس کا دوستانہ طرز عمل میرے دل میں گھر کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی، لیکن اس کے دل کی اتھاہ گہریوں میں دوسرا ہی انسان موجود تھا، جیسے وہ اپنے داخلی احساسات کو پوشیدہ رکھ کے خارجی طور پر صد مہری برتنے پر مجبور ہو۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں سیڑھیاں اترتے ہوئے آتش دان کے قریب جا پہنچی، جہاں اشرف نواز میری طرف پشت کیے آگ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہیلو اشرف صاحب، میں نے نیچی آواز میں کہا۔ وہ میری طرف مڑا۔ اس کے چہرے سے ناگواری اور حیرت بیک وقت محسوس ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی خفگی پر شاید مصلحت کا اصرار برا سا پردہ تان لیا۔ ڈنر سے قبل قہوہ کافی پینا پسند کرو گی یا سبز چائے؟ وہ خوش اخلاقی سے بولا تو میں نے فقط اپنی گردن کو اسبات میں جنبش دینا ہی کافی سمجھا۔ میں اس کی غیر متوقع خوش مزاجی پر دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ جب اس نے کافی کا کپ میرے حوالے کیا تو میں نے محسوس کیا کہ میری قربت نے اس کی تنہائی پسند ذہنیت کو مجروح کیا ہے۔ تم اس مکان میں تنہا ہو؟ میں نے گرم گرم کافی کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ میری تنہائی پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یوں ہی پوچھا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا؟ میرا جواب سن کر وہ مسکرا دیا۔ حالات نے ہمیں اس مکان میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم موسم کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس مکان میں محصور ہو، جبکہ میں حالات کے ہاتھوں یہاں تک محدود ہو گیا ہوں۔ میری ذات کے گرد مقدر نے ایک حصار کھینچ رکھا ہے، جس سے نکل کر میں رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے گرد کھینچا ہوا یہ حصار توڑا بھی جا سکتا ہے۔ ابھی تو میں بذات خود اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکی ہوں۔ حالات نے مجھے تمہارے گھر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرا جواب سن کر وہ چپ رہا، حالانکہ وہ انتہائی خوب رو اور صورت خوب تھا، مگر میں نے اسے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ میرے سامنے وہ بس اشرف نواز تھا، میرا پراسرار میزبان۔ اچانک مجھے زاویار کا خیال آیا، جو پنڈی میں میرے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے بتاب بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے اس نے بہت دشواریاں جھیلی تھیں۔ میری غیر موجودگی میں اس کی آن لائن ٹیبل بکنگ کی نصف ادائیگی بھی بیکار جائے گی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اس وقت کتنا پیچ و تاب کھا رہا ہوگا۔ جب میں نے کافی ختم کی تو میری نگاہ آتش دان کے اوپر والی دیوار پر پڑی۔ وہ ایک داڑھی والے ادھیڑ عمر کا پورٹریٹ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے زاویار کو فون کیا تھا، اس وقت وہاں کسی خاتون کی تصویر آویزاں تھی، لیکن اب اس کی جگہ ایک باریش آدمی تصویر کی زینت بنا میری الجھن امیز پریشانی کو سوا کر رہا تھا۔ اس تصویر کا بے اختیار میں نے پوچھ ہی لیا، ڈنر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا ہمارا منتظر تھا۔ چاول اور بھنے ہوئے مرغ کی پلیٹوں سے گرما گرم بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کھانا نہایت لذیذ ہے۔ میں نے کھانے کی تعریف کرنا ضروری سمجھا، لیکن ساتھ ہی مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آخر کھانا کس نے پکایا ہے۔ تبھی مجھے یوں لگا جیسے اس نے میری دماغی کیفیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ بولا، شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہو رہی ہے کہ محض ایک اکیلے آدمی نے کھانا کس طرح تیار کر لیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے،
لیکن کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں مرد حضرات بہتر کھانا پکا لیتے ہیں۔ میرے جواب سے وہ شاید خوش ہوا تھا، چونکہ وہ جس جواب کی توقع رکھتا تھا میں نے بھی وہی جواب دے ڈالا تھا۔ میں نے توقع سے زیادہ شکم سیری کر ڈالی اور دل چاہنے لگا کہ ابھی مزید کھانا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے مسٹر اشرف، میں معذرت خانہ لہجے میں بولی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کھانے کو پکانے میں کسی صنف نازک کا تعاون حاصل نہیں ہے، لیکن میں عادتاً بہت پیٹو واقعہ ہوئی ہوں، اسی لیے آج بھی اپنی اتنی بری عادت سے باز نہ آ کر بسیار خوری میں مبتلا ہو گئی۔ میری والدہ کا کہنا ہے کہ مجھے کسی دولت مند شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی غریب آدمی میری خوش خوراکی کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو کیا تمہیں کوئی مالدار شوہر مل گیا ہے یا ابھی اس کی تلاش جاری ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ میں نے بھرپور کہکہ بلند کرتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی ایسی کوئی حماقت کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تمہاری جستجو شاید مسٹر زاویار تک محدود ہے یا کوئی لمبا پروگرام ہے؟ نہیں، میں نے اسے یقین دلانے کے انداز میں کہا اور آگے بولی، آدمی نہایت شریف ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، مگر وہ محض ایک اخباری رپورٹر ہے جو میری خوش خوراکی پوری نہیں کر سکتا۔ کہتے ہوئے میں ہنس دی تاکہ وہ اسے مذاق میں ہی معمول کرے، لیکن وہ ذرا غصیلی سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تم کیا کرتی ہو؟ اوہ ہاں، میں ایک دوا ساز کمپنی میں سیلز نمائندہ ہوں۔ میرا تعلق کوہ نور کیمیکل سے ہے، جو کاسمیٹک کی ایک بڑی فرم ہے۔ جس بریف کیس کو تم اوپر لے گئے تھے، اس میں آرائش حسن کے نمونے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں ان میں سے کچھ خریدنا ہو تو میری خدمات حاصل کرنا۔ وہ میری طرف ٹکٹکی باندھے مسلسل گھورتا رہا، پھر مستفسر ہوا، یعنی تمہارا پیشہ بھی غلط مال کو صحیح کر بتا کر کمپنی کو فائدہ پہنچانا ہے، جس کے عوض تمہیں تمہارا کمیشن مل جاتا ہے۔ میرے خیال میں کاسمیٹکس کی پیداوار اور فروخت کرنے والے تمام نمائندگان جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں، رات کو دن اور دن کو رات کہہ کر اپنا مال فروخت کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اس کی منطق سن کر میں پریشان ہو گئی اور خفیف سی ہو کر بولی، میں کم از کم ایسی نہیں ہوں کہ دکانداروں کے ساتھ مبالغہ آرائی کر کے اپنا مال فروخت کر دوں۔ میں نے اپنے جواب کو خفیف سا احتجاجی رنگ دینے کی کوشش کی، مگر مجھے آج تک کوئی ایسی خاتون نہیں ملی جس کا حسن کاسمیٹک سے نکھرا ہو۔ اس نے اپنا نجی فلسفہ بیان کر دیا۔ لوگ عموماً ظاہری حسن کے مداح ہوتے ہیں، عورت کے باطنی حسن کو پرکھنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ وہ کھڑا ہو گیا، پھر بولا، میں تمہیں کمرے تک چھوڑ آؤں؟ مسٹر اشرف، تمہیں اداکاری سے دلچسپی ہے؟ میں خود اداکاری نہیں کرتا، بلکہ اس کے بارے میں لکھتا ضرور ہوں۔ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ تو آپ نے بہت دلچسپ بات بتائی۔ شیلف میں سجی ہوئی تمام کتابیں آپ ہی کی ہیں؟ بیشتر کتابیں۔ شاید میری فضول گوئی سے اکتا کر وہ یکلخت کھڑا ہو گیا تھا۔ تم برا مت ماننا، مجھے بہت سے کام نمٹانے ہیں۔ میں نے اس کی صاف گوئی کا برا نہیں مانا۔ ہاں، تم اپنا کام کرو، میں خود بھی تمہارا وقت برباد نہیں کرنا چاہتی۔ کیا میں اس میں سے کوئی کتاب لے سکتی ہوں؟ آپ خود ہی زحمت فرمائیں، میں بہت مصروف ہوں۔ بغیر برا منائے میں نے ایک کتاب منتخب کی اور خدا حافظ کہتی ہوئی بیڈ روم میں چلی گئی۔ میں نے کتاب پڑھنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے یکسوئی حاصل نہ ہوئی۔ شاید ذہن پریشان تھا یا پھر گو مگو، لہٰذا میں نے کتاب بند کر دی اور کمرے کی لائٹ آف کر کے بستر پر لیٹ کر کھڑکی سے باہر تیز ہواؤں کی سائیں سائیں سنتی رہی۔ خدایا، آخر یہ طوفان کب ٹلے گا؟ میں سوچتی رہی، پھر سوچتے سوچتے نیند کی آغوش میں جا پہنچی۔ میرے دل میں گھر پہنچنے کی خواہش انگڑائیاں لے رہی تھی۔ رات کے نہ جانے کس پیر اچانک میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شاید لاشعور میں پلنے والے نامعلوم خوف تلے ایسا ہوا تھا، لیکن پھر جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ جیسے کمرے کے اندر کسی چیز کے گرنے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تھی۔
مجھے اپنی سماعتیں جنجنجاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تبھی یک لخت میرا دل کسی انجانے خوف سے دک دک کرنے لگا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کے تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کی۔ ہر طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرہ تاریک تھا، لیکن کھڑکی کے پردے سے 12ویں شب کی چاندنی کی باریک سی لکیر کمرے میں در آئی تھی۔ سونے سے قبل میں نے اپنے بریف کیس کا ڈھکنا بند کر دیا تھا، لیکن دونوں بریف کیسوں کے ڈھکنے کھلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری رگوں میں دوڑنے والا خون جیسے منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ممکن ہے اشرف نواز میرے کمرے میں داخل ہوا ہو۔ اس نے وہ بریف کیس کیوں کھولے جس میں کمپنی کے سیمپل رکھے ہوئے تھے؟ یہ بات جب میں نے اس سے پہلے ہی بتا دی تھی تو اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں سونے سے قبل انہیں مقفل کر چکی تھی۔ میں ہمت کر کے پلنگ سے اٹھی اور دروازے کو ٹٹول کر دیکھا۔ وہ مقفل تھا اور قفل کی چابی کی ہول میں ابھی تک لٹک رہی تھی۔ میں وہاں سے ہٹ کر کھڑکی کے قریب آ گئی اور پردہ ہٹا کر باہر جھانک کر دیکھا۔ ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ ہوا بدستور بین کر رہی تھی۔ باہر سے اندر داخل ہونے والا کوئی بھی شخص کمرے میں اپنی آمد کے نشان چھوڑے بغیر نہیں لوٹ سکتا تھا۔ باہر بھی کسی کے قدموں کے نشانات نہیں تھے۔ شفاف چاندنی میں دودیا برف صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک طویل ہمکاری لی اور خیال کیا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ خوابوں میں ہی ایسی ناقابل فہم باتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ابھی میں بستر کی طرف لوٹ رہی تھی کہ راہداری میں کسی کے دبے قدموں چلنے کی آہٹیں سنائی دیں۔ باہر دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ ان آوازوں نے مجھے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ پل کے پل مجھے یوں لگا جیسے وہ مکان اسیب زدہ ہو اور وہاں جو بھی موجود ہے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی جن بھوت قسم کی کوئی مافوق الفطرت شے ہے۔ تصویر کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، بریف کیسوں کا خود بخود غیر مقفل ہو جانا اور کسی کا راہداری میں دبے قدموں چلنا، یہ تمام باتیں مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے دل سے خوف جاتا رہا۔ تجسس کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے جو خوف پر بالآخر غالب آ گیا۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ میں نے دیکھا کہ اشرف راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جس میں اشیاء خورد نوش رکھی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ چلتے چلتے ہی رکا۔ اگر اس کی نظروں میں کسی کو قتل کرنے کی قوت ہوتی تو میں وہیں ختم ہو چکی ہوتی۔ وہ نظریں اور ان کا تاثر کچھ ایسا ہی کاٹدار تھا، لیکن دوسری ہی لمحے اس کے لبوں پر غیر ارادی مسکراہٹ پھیل گئی۔ او رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ وہ دھیرے سے بولا، آج میں نے دیر سے کھانا کھایا ہے، یہ میری بہت بری عادت ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اس پر ظاہر ہونے نہیں دیا۔ میں نے آپ کی نیند اچاٹ کر دی۔ وہ پھر بولا، معاف کیجیے گا، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھا شب بخیر۔ میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ بند ہونے تک وہیں کھڑا رہا۔ میں دوبارہ بستر پر جا کر لیٹ گئی اور اشرف کے ہاتھ میں تھمی ہوئی ٹرے کے بارے میں غور کرنے لگی۔ وہ کھانا کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ کیا مکان میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور تھا؟ اس خیال سے ہی نہ جانے کیوں میرے پورے وجود میں ایک نامعلوم خوف کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شاید کوئی ایسا فرد ہو جسے وہ مجھ سے دور رکھنا چاہتا ہو۔ میں سوچ سوچ کر الجھتی رہی۔ میرے دماغ میں ایک سرد لہر سرایت کیے جا رہی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ اب کیا ہونے والا تھا۔ شکوک و شبہات کے زہریلے ناگن میرے وجود سے چمٹتے محسوس ہونے لگے۔ میں نے سوچا کہ کہیں اشرف کوئی مفرور مجرم نہ ہو اور پولیس و قانون کے ڈر سے اس برف زار ویرانے میں خود کو محبوس کرنے پر مجبور ہو گیا ہو، ورنہ اس ویرانے میں کوئی احمق ہی رہ سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے چہرے پر اس وقت کشیدہ تاثرات ابھرے تھے جب میں نے زاویار کا تعارف بحیثیت رپورٹر اور اپنے دوست کے کروا دیا تھا۔ جب میں نے زاویار کو مکان کا پتہ بتانے لگی تھی تو اچانک ہی ٹیلی فون لائن ڈیڈ ہو گئی تھی۔
شاید وہ اپنے گھر میں کسی اخباری نمائندگی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تاہم ایک خوفناک خیال میرے ذہن میں ابھرا ضرور تھا۔ فون کا سلسلہ حادثاتی طور پر ڈیڈ ہو گیا تھا یا اسے قصداً منقطع کر دیا گیا تھا۔ تبھی میں نے اپنا سیل فون ٹرائی کرنا چاہا تو مجھے اپنا یہ خدشہ بھی باطل محسوس ہوا، کیونکہ سگنلز کا ایشو جوں کا توں موجود تھا۔ شاید برف باری اور طوفان کے اثرات موجود تھے، تاہم اس خیال نے میرے دماغ کی چولیں ضرور ہلا دی تھیں کہ میں تب بھی غیر یقینی اور خطرناک حالات کے زیر اثر تھی اور ایک اجنبی کے زیر دست پہ۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اشرف کوئی اہم بات ضرور چھپا رہا ہے۔ اف میرے خدایا، میں کیا کروں؟ کس سے مدد طلب کروں؟ سردست یہی کیا جا سکتا تھا کہ اشرف مجھے جو بھی بات بتائے اس پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں۔ اگر میں اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب رہی کہ میں اس کے کسی راز سے آگاہ نہیں ہوں، تو ممکن ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ میں اپنے اس آخری خیال پر ڈٹ گئی اور تہیہ کر لیا کہ مجھے ہر حالت میں اشرف پر اعتماد کرنا ہوگا۔ عدم اعتماد کی صورت میں وہ مجھے ضرور نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ابھی میں کسی حتمی خیال فیصلے پر ٹھیک طرح اپنے آپ کو مرتکز نہیں کر پائی تھی کہ نیند نے مجھے آ دبوچ لیا۔ جب میری نیند ٹوٹی تو سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں کھڑکی کے پردے سے چھن چھن کر میرے کمرے میں آ رہی تھیں۔ ہواؤں کی شدید جھکڑوں میں البتہ کمی آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہوائیں چلنا بالکل بند ہو گئیں۔ ہواؤں کو تھما ہوا دیکھ کر میرے روح کے اندر ایک انجانی سی طمانینت دوڑ گئی، لیکن ٹیلوں پر جا بجا برف کی تہیں دیکھ کر میری امیدیں ماند پڑ گئیں۔ اچانک کسی وزن دار شے کے گرنے کی آواز نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ نا امیدی اور خوف و دہشت کے مارے میری تھکی تھکی آنکھوں سے بے بسی نمی اتر آئی۔ ذرا دیر بعد میں نے حوصلہ پکڑا۔ اب جو حالات تھے ان سے نبرد آزما تو ہونا ہی تھا۔ میں نے آنے والا وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگی۔ جب میں سیڑھیوں سے نیچے ہال میں پہنچی تو رہائشی کمرے کو بالکل خالی پایا۔ اس کی حیت بالکل بدلی ہوئی نظر آئی۔ یہ وہ کمرہ تو کسی طرح بھی نہیں تھا جس سے میں نے کل رات دیکھا تھا، کیونکہ گزشتہ رات دیوار پر متعدد تصاویر آویزاں تھیں جن کی لمبی قطار ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلی گئی تھی۔ اب ان میں سے بیشتر تصاویر غائب ہو چکی تھیں، ان کی جگہ دوسری تصاویروں نے لے لی تھی۔ اس اسرار بھری صورتحال کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ آخر ان تصویروں کو دیوار سے کیوں ہٹا دیا گیا تھا؟ میرے پاس اس سوال کا جواب کہاں تھا؟ میں نے ایک اور بات بھی نوٹ کی کہ شیلف میں رکھی ہوئی تمام کتابیں بھی سرے سے غائب تھیں، حالانکہ گزشتہ رات وہ شیلف کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔